جی ویلکم بیک ناظرین. پیش کیا جا رہا ہے ٹیلی تھون کا یہ پروگرام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور ہم اپیل کر رہے ہیں آپ سے رمضان راشن پیک کے حوالے سے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اس وقت منتظر ہیں، جن کی نگاہیں کہ کہیں سے بندگان خدا آئیں اور ان تک یہ امداد پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے لیے سحری اور افطار کا انتظام کر سکیں. جس طرح ہم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں، اسی انداز سے ہمارا وہ مسلمان طبقہ جو نادار ہے، مفلس ہے، مفلوق الحال ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں ریاضتیں پیش کرے. اور جو معاشی حوالے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو کہیں سے اتنا سامان میسر آ جائے کہ وہ کم سے کم اپنی بنیادی اشیاء خورد و نوش جو ہے ان کے پاس موجود ہوں، تاکہ وہ بھی اپنے روزوں کا اہتمام کریں، سحری کا انتظام کریں، افطار کا انتظام کریں. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ آواز لگائی ہے، یہ صدا دی ہے، یہ ندا دی ہے کہ آئیے ہم اپنے اس مفلس نادار طبقے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور جو مال و دولت رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہم زیادہ سے زیادہ خدمت انسانیت کے لیے اس کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ ہماری ایک طرف ہم عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربتوں کو حاصل کریں، تو وہیں دوسری طرف ہم خدمت انسانیت کے ذریعے بھی ہم معرفت الہی الحمدللہ حاصل کر سکیں. اور گفتگو کے دوران میں جب مفتی نواب قدوسی صاحب سے عرض کر رہا تھا تو یقیناً انہوں نے ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک اشارہ دیا کہ جب بندہ مومن عطا کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، رب کی مال دیتا ہے خدمت کے لیے، تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان بندہ مومن کچھ دیتا ہے نا، تو وہ اس انداز سے دیتا ہے کہ پتہ نہ چلے، کوئی دیکھے نہ، یعنی کہ دینے والے کو بھی یہ محسوس ہو کہ یار میری عزت نفس کا خیال رکھا جا رہا ہے، میری ایگو کو بھی ہرٹ نہیں ہونے دیا جا رہا. اور آپ نے ایسے اشارہ کرا کہ وہ اس انداز سے بس دے دیا کرتا ہے اور بس اپنا یہ عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ بس اب اگر اس میں، اس عطا کرنے میں، اس دینے میں، اس خدمت کے اندر اگر خلوص ہے، اگر جو رب تو چاہتا ہے، جس انداز سے تو چاہتا ہے کہ تیری مخلوق پر خرچ کیا جائے، اگر یہ انداز وہی ہے، تجھے پسند ہے، تو پھر اس کے عوض مجھے نواز دے. ایک بڑی عجیب میں کہوں گا کہ حدیث قدسی ہے ناظرین، جو کہ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ رب تعالیٰ نے جب زمین کا فرش بچھایا، کائنات ابھی آپ سمجھ لیں تخلیقی مراحل سے گزر رہی ہے، جب کائنات کا یہ فرش بچھایا گیا، زمین بچھائی گئی، تو یہ تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی. فرشتے بڑا حیران ہوئے اس زمین کی اس تھر تھرانے کو دیکھ کر، اور پھر عرض کرنے لگے مولا زمین تھر تھرا رہی ہے. تو پھر رب تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیوست کیا. تو جیسے ہی پہاڑوں کو پیوست کیا تو زمین کا کپ کپانا اور تھر تھرانا یہ رک گیا، تھم گیا، اور وہ بالکل کام ہو گئی، سکون کی حالت میں آ گئی. تو فرشتے پہاڑوں کی ہیبت اور ان کی طاقت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوئے، اور عرض کیا گیا مولا کہ کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے. کیونکہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیا کرتا ہے، چٹانوں کو بھی کاٹ دیا کرتا ہے. تو پھر عرض کیا کہ مولا لوہے سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، کیونکہ آگ میں بھی ناظرین لوہا پگھل جاتا ہے. پھر عرض کیا کہ مولا آگ سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. پھر عرض کیا کہ مولا پانی سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے، کیونکہ ہوائیں سمندروں کا اور طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں. پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا ان ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے کچھ عطا کرتا ہے، وہ اس سے جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. اب ذرا غور کیجئے، تمہید کے ساتھ یہ جو حدیث قدسی پیش کی گئی، اتنی تمہید جو آئی، جب میں نے بھی بحیثیت طفل مکتب اس پر غور کیا، علماء کرام سے گفتگو کی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ناظرین کہ آپ غور کریں، پہاڑ اپیرنٹلی دیکھنے میں ظاہری طور پر بڑا طاقتور ہے، لوہا ظاہری طور پر اس کے آگے اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. اسی طرح آگ
ظاہر سی بات ہے اپنی پوٹینشل اور طاقت رکھتی ہے، لیکن وہ لوہے کے آگر اتنی اپیرنٹلی فزیکلی اتنی طاقتور نہیں لگتی، لیکن پھر بھی لوہا پگھلا دیتی ہے۔ اسی طرح پانی اور ہوا، آپ دیکھتے جائیں جس طرح تواتر سے یہ فزیکل اسٹیٹس چینج ہو رہی ہیں، تو دکھنے میں ان کی جو طاقت ہے، پوٹینشل ہے، وہ کم نظر آ رہی ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ بندہ مومن کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ دائیں ہاتھ جس سے آپ صدقہ کر رہے ہیں، ان تمام مخلوقات سے ان کو بھاری قرار دیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ سمجھ آیا کہ بظاہر تمہیں یہ عمل کہ سیدھے ہاتھ سے دو اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، شاید تمہیں یہ عمل ظاہری طور پر ہلکا محسوس ہو، لیکن یاد رکھنا کل میزان پر، کل ترازو پر بروز قیامت اس کا وزن بہت بھاری ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور یہی موٹیویشن، یہی ترغیب ہمیں آج ملی ہے کہ اگر ہم رب کی دی ہوئی توفیق سے، رب نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، رب کی راہ میں، رب کی مخلوق پر اگر ہم خرچ کریں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جب آپ کی امداد، آپ کے ڈونیشنز اس غریب مفلوق الحال طبقے تک پہنچاتا ہے، یقین جانیے ناظرین ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کس نے دیا، کیسے دیا، بس یہ امداد ان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ریاکاری سے یہ عمل کتنا پاک ہے، یہ پورا جو سسٹم میکینزم ہے یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور کسی قسم کی اس میں کہیں پر نام کا ٹیگ نہیں لگ رہا، نہ آپ کی شکل وہاں پر دکھائی جا رہی ہے، یعنی کہ کتنا خلوص پھر اس عمل کے اندر آ جائے گا۔ اور جس عمل میں اتنا زیادہ اخلاص آ جائے تو آپ دیکھ لیں مفتیان کرام گاہے بگاہے ہماری تربیت کرتے ہیں کہ پھر اس عمل کو رب کی بارگاہ میں کس انداز کی مقبولیت حاصل ہوتی۔ تو آئیے آواز دے رہے ہیں 8500 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کریں گے تو اس کے عوض ایک فیملی 8 سے 10 افراد پر مشتمل ایک مہینے کا رمضان راشن پیک ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ لاکھوں افراد اس وقت ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان کے دسترخوان کو سجانے کا انتظام کریں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ الحمدللہ آپ صاحبان مخیر، صاحبان ثروت و دولت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈونیشنز دے رہے ہیں، ہمیں خبر مل رہی ہے، لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، یقین جانیے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، منتظر ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح اپنے رمضان کو، پیارے مہینے، اللہ کے پیارے مہینے رمضان کی آمد پر اس کا استقبال کریں، اپنی سحری، اپنی افطار کا انتظام کریں، اور وہ بھی ہماری طرح، آپ کی طرح اپنی عبادت ریاضت اپنے رب کے حضور پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مفتی محمد نواب قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت آسان مفید گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی محمد عطر میاں صاحب بہت ہی ترغیبی، آپ نے اصلاحی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا، قبیلہ حسان سے علی حیدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں، بلکہ میں فوراً ہی چاہوں گا کہ آپ اپنی نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے
سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں بس اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یادیں نبی میں روتے روتے یادیں نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا کیوں نہ دل ریاض میں آئیں نظر تجلیاں ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا علی حیدر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے اور جس انداز سے آپ نے یہ کلام پیش کیا رب تعالیٰ اس کو قبول فرمائے یقیناً ہم تو کہیں اور ہی پہنچ گئے تھے اور عام طور پر الحمدللہ ارواح کیو ٹی وی کے جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ آتے ہیں جس انداز سے اپنی محبتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہم اکثر مدینہ پہنچ جائے کرتے ہیں اور جب ہم نے دیکھا کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے جب منقبت پیش کی جائے تو کبھی اجمیر کی نگری پہنچا دیتے ہیں کبھی داتا کی نگری پہنچا دیتے ہیں حضور غوث پاک کے جو ہے دربار میں پہنچا دیتے ہیں مولا ان سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ کی توصیف کو بیان کیا کریں مولا ان کو سلامت رکھے ناظرین اپیل مقصد اس پروگرام کا ایک ہی ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے رب تعالیٰ نے جو کچھ توفیق دی ہے زیادہ سے زیادہ رب کی راہ میں خرچ کریں 8500 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں 8500 روپے تو ایک رمضان راشن پیک ایک فیملی جو کہ مخیر حضرات کی طرف سے جو ڈونیشنز آتے ہیں ہم ان کو پھر پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں تک جو اس وقت ضرورت مند ہیں جو اس وقت حاجت رکھتے ہیں اور مستحقین میں سے ہیں غریب ہیں مفلوق الحال ہیں کہ ان تک آپ کا یہ دیا ہوا مال پہنچا دیا جائے ایک منظم انداز میں ایک راشن پیک کی صورت میں اور اس انداز سے پہنچایا جائے کہ ان کی سفید پوشی کا بھی خیال رکھا جائے عزت نفس کا بھی ان کو خیال رکھا جائے اور ان کو ہم اس طرح پیش کریں کہ جیسے کوئی تحفہ دیا کرتا ہے اور جو ہمیں موٹیویشن قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو ہمیں الحمدللہ ماشاءاللہ جو ترغیب ملا کرتی ہے اس حوالے سے میں پھر سے ایک بار پھر گفتگو کرنے چلا ہوں مفتی محمد اطہر میاں صاحب سے سر قبلہ فرمائیے گا کہ اولیاء اللہ کا جو آپ کردار دیکھتے ہیں خاص طور پہ خدمت خلق کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ضمناً یہ سوال بھی کر دوں کہ رمضان میں ایک بار میں چاہتا ہوں کہ اور آپ کی طرف سے یہ موٹیویشن جائے بالخصوص رمضان میں ایسا ہمارا مسلمان بھائی ایسی مسلمان بہن کہ جن کے پاس اتنے بھی پیسے میسر نہیں کہ وہ ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں ان کے لیے ساری افطار کا انتظام کرنا ان کے لیے آپ سمجھ لیں راشن کا انتظام کرنا کتنا آسان عمل ہے سر کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید
لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سمیر بھائی، بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے نعمتوں نے نوازا ہے۔ بے شک۔ اللہ نے اگر آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، پیر سب سلامت دیے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک۔ آنکھ کی نعمت کا شکر کب ادا ہوگا؟ کہ جب ان آنکھوں سے مکہ مدینے کی زیارت کریں، اللہ اللہ قرآن کی زیارت کریں، اللہ۔ صحیح ہے، مسجد کی زیارت کریں۔ اسی طرح ان کانوں کا تب ہی شکر ادا ہوگا کہ جب ان کانوں سے قرآن کی تلاوت سنیں، سبحان اللہ نعت رسول سنیں، سبحان اللہ نبی کا ذکر سنیں، سبحان اللہ۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے بے رہیں۔ شک۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں استعمال کی جائیں۔ ٹھیک۔ اب بدن سے شکر ادا کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، بے شک۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک۔ اب اللہ نے مال دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو گویا یہی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے واہ ہیں واہ واہ واہ۔ کہ اے اللہ تو نے جو مجھے مال دیا ہے، میں تیری راہ میں یہ مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جسم سے شکر ہے اور یہ وہ مال سے بدن، شکر ہے۔ یہ مال سے۔ کیا بات۔ اور دوسری شے، ہر انسان وہاں تجارت کرنا چاہتا ہے جہاں نفع زیادہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو لاس ہو رہا ہو آپ وہاں پہ پیسے لگا کے انویسٹ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت، اللہ۔ تاجروں کے ساتھ تو نفع نقصان سوچ کر کی جاتی ہے، یہاں نقصان کا کوئی چانس نہیں۔ یہاں نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ دیکھیں نفع کتنا بڑھ گیا ہے، 10 گنا، اور اللہ چاہے تو اسے 700 گنا بڑھا دے، اور اللہ چاہے تو اور مزید بڑھا دے۔ اللہ، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ کیا کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کہ تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، وسوسے انسان کو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے۔ اب وہ وسوسے کیا ڈالتا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، محنت تو نے کی، دن رات تو کام کرتا ہے، تیرے پاس مال آتا ہے، تو کوششیں کرتا ہے، تو اب اللہ کی راہ میں مال دے دوں۔ اللہ۔ تو اب سوال کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ نے یہ نعمتوں سے تمہیں جو نوازا ہے، اگر اللہ یہ نعمتیں واپس لے لے تو پھر مجھے بتائیے آپ کس طرح مال کما لیں گے؟ اگر آپ ہاتھ سے مال کمانے والے ہیں، اگر آپ یہ ہاتھ نہ ہو تو پھر مال کیسے کما پائیں گے؟ تو اب اللہ کی نعمت کا صحیح معنوں میں شکر تبھی ادا ہو سکتا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کریں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں مال کیسے خرچ کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ کار احادیث موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، اور یہ مال دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، اور یہ صحیح مال یہی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس بکری کا گوشت گھر میں بھیجا، میں نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، گوشت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب میرے سامنے دستی آئی تو میں نے اسے روک لیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو دستی کا گوشت پسند تھا، میں نے رکھ لیا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے حجرے میں، کہا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سب بانٹ دیا ہے، صرف یہ دستی بچا لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا آخرت کے لیے، وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ اب اس تجارت کا بدلہ اللہ ہی دے گا، دنیا کا کوئی شخص اس تجارت کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمتیں اس تجارت کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتی جس نعمت کو، جس تجارت کو آپ نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب بات آئی کہ ماہ رمضان میں تجارت کی، اللہ اکبر، جہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جائے۔ ہمارے ہاں تو معاشرہ الگ ہے نا، یہاں پر تو لوگ چیزوں کے بھاؤ بڑھاتے ہیں، اللہ وہاں نیکیوں کے بھاؤ بڑھا رہا ہے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، موٹیویشن ہے 8500 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں ایک رمضان راشن پیک، ہم ایک متاثرہ خاندان تک، ضرورت مند خاندان تک، مستحق خاندان تک پہنچا سکتے ہیں۔
اپنی طرف سے اپنی اعلیٰ اولاد، اپنے والدین، دوست احباب سب کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم بندگان خدا اور فرزندان توحید کے دسترخوان کو سجانے میں اپنا عمل پیش کر سکیں اور رب کی رحمتوں کو دنیا اور آخرت میں پا سکیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.